وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آدم کی بیٹیاں یہ سیریز میں پھر لے کر حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی. آپ نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہوگا، بلکہ آپ کر رہے ہوں گے. تو آئیے میں آپ کو یاد دلاؤں پچھلے ایپیسوڈ کی بات. بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں. آج میں پھر اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں آپ کو پچھلی بات یاد دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے پچھلی نشست کو سنا اور دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی بیوی کے کردار کی بابت. کیا ہونا چاہیے ایک بیوی کا کردار؟ میں نے آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری کا ذکر آپ سے کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح وہ اپنے شوہر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنی وفادار تھیں. ان کی غیرت کا پاس و لحاظ انہیں کس قدر تھا. آج بھی میں کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ایک بیوی کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بیوی کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو. جس طرح بھی ہو سکے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے. اگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سوانح پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن خدمت کی ہے. میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گزاری کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اماں عائشہ اپنے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے گھر میں تو کر دی ہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر سے باہر تھے، آپ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. اس وقت بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت کا کام انجام دیا ہے. کیسے؟ اس واقعے کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 297 میں ذکر کیا ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنے سر کو جھکاتے اور میں اپنے کمرے میں ہوتی. آپ کا سر جب میرے کمرے کی طرف جھک جاتا تو میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی، آپ کے بال سنوارتی. وانا حائض، میری حالت یہ ہوتی کہ میں حالت حیض میں رہا کرتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خواتین کو، ازواج مطہرات کو اپنے شوہر کی خدمت کا خیال تھا. حالت اعتکاف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کام انہوں نے انجام دیا. اس وقت بھی آپ کے بال اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنوارے. واقعہ یہی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روم اور مسجد نبوی یہ دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے تو وہی ایریا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم تھا.
اسی میں آپ رہا کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری کے دن اسی میں آیا کرتے تھے۔ یہ روم مسجد نبوی سے بالکل جڑا ہوا، بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ سے اٹیچ ہے بالکل۔ اگر آپ نے مدینہ کی زیارت کی ہوگی، مسجد نبوی کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ اس بات کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رہ کر اپنے سر کو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم میں جھکایا، اور ام عائشہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے روم میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کنگھی آپ نے کی، آپ کے بالوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنوارا، جو ایک نمونہ ہے خواتین ملت کے لیے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ و ارضاہ، انہوں نے بھی اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت انجام دی ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس قدر حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں محنت کرتی تھیں اور اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب النفقات میں ذکر کیا ہے، 5361 نمبر کی حدیث میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام کرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے گھٹے پڑ گئے تھے، نشانات آ گئے تھے۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہ وارضاہا انہوں نے سنا کہ ان کے ابو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، خادم۔ ان کے دل میں یہ تمنا جاگی کہ چلوں ابو سے التجا کروں، ہو سکتا ہے کوئی غلام ہمیں نواز دے، کوئی خادم دے دیں تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت سے اپنے ابو کے گھر گئیں، لیکن اتفاق سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ فاطمہ نے اپنے ابو کو نہیں پایا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی۔ انہوں نے اپنا پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیلیور کیا کہ جب میرے ابو آئیں گے تو انہیں بتا دیجئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ اپنے گھر کو واپس ہو گئیں۔ شام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ام عائشہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی چہیتی حضرت فاطمہ آئی تھی رضی اللہ عنہ وارضاہا۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ وہ آپ سے خادم کا سوال کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا، اسی رات اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ حضرت علی کا خود بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، وقد اخذنا مضاجعنا، اس وقت آئے جب ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے کھڑا ہونا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ نے کہا علی مکانکما، تم دونوں اپنے جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں فجاء فقعد بینی وبینہا حتی وجدت برد قدمیہ علی بطنی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ ہمارے بستر پر ہمارے اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے، اس طرح سے کہ آپ کے پیروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے کہا الا ادلکما علی خیر مما سألتما، اے علی اور اے میری بیٹی فاطمہ، جو تم نے مانگا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیوں نہیں ابو جان، ضرور بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے بستر پر لیٹو، فسبحا 33 تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، واحمدا 33 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، وکبر 34 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے فہذا خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم کے مطالبے سے بہتر ہے، نوکر سے بہتر ہے، خدمت گزار سے بہتر ہے یہ چیز۔ اسی وقت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت علی یہ تسبیحات پڑھنے لگے۔ ناظرین کرام، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تسبیح، اس کو تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ، تم نے مجھ سے خادم مانگا ہے، لیکن میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتا رہا ہوں، جب تم سونے چلو تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کسی خادم اور نوکر سے۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا، تم فریش رہو گے اور اس طرح تمہارے کاموں میں برکت ہوگی۔ یہ ہے حضرت فاطمہ، کس قدر جذبہ ہے اپنے شوہر کی خدمت کا، اپنے شوہر کے گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت سلسلہ چلتا رہے گا، میں بس تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اللہ 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 ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین اور معزز خواتین، میں پھر سے حاضر ہوں۔ وہ خوبصورت سلسلہ جو بیچ میں کٹ گیا تھا، آئیے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواتین نے ماضی میں کس قدر اپنے شوہروں کی خدمت کی ہے اور انہوں نے اس بات کو اپنے لیے کار ثواب سمجھا ہے۔ بیوی کا کردار کیا ہو؟ بیوی کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مخلص ہو، خیر خواہ ہو، اپنے شوہر سے اس کا تعلق مطلب پرستی کا نہ ہو، جو بھی وہ کام کرے اسے خیر خواہی کے انداز میں کرے، اپنے شوہر کا بھلا چاہنے والی ہو، اسے تسلی دینے والی ہو، اس کی ڈھارس بندھانے والی ہو۔ بیوی کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے، جیسے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بات تھی۔ حضرت خدیجہ، وہ حضرت خدیجہ جن سے 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی۔ وہ حضرت خدیجہ جن کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی۔ وہ حضرت خدیجہ جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اپنی دوسری ازواج مطہرات کے پاس کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، آخر اس بڑھیا کا ذکر میرے پاس کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے حضرت خدیجہ پر رشک آنے لگا، اللہ کے رسول اس قدر ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہی خدیجہ اپنے شوہر کے لیے کس قدر مخلص تھیں، کس قدر خیر خواہ تھیں۔ آئیے ایک واقعے سے اندازہ لگائیے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 3 میں، غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور سہمے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑھا دو۔ بہرحال چادر اڑھا دی گئی۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اماں خدیجہ حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ جو سوچ رہے ہو، جو اندیشے آپ کو ہیں، یہ درست نہیں ہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کر سکتا۔ تسلی دینے کا انداز دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ لاچاروں کے لیے کماتے ہو، وتقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور اس لیے کہ آپ حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ آخر اللہ آپ کو رسوا کیوں کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہرگز آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا۔ محترم خواتین اسلام، آپ اندازہ لگائیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر خیر خواہ تھی، اور اس کے بعد آپ اپنے سماج اور سوسائٹی کا سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، آج کی خواتین میں کیا جذبہ ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین اپنے شوہروں سے مطالبے کرتی ہیں، اگر ان کے مطالبے پورے ہو گئے پھر تو شوہر کی خدمت گزاری میں لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ شوہر نے ان کا مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی، لیکن اگر کہیں وہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو ہماری خواتین اپنا منہ بنا لیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، شوہروں کی خدمت سے کترانے لگتی ہیں، شوہر کے کہنے کے باوجود وہ اکڑنے لگتی ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں۔ بے شمار واقعات آپ کو اپنے سوسائٹی میں ملیں گے، مطالبہ ہوا، پورا نہیں کیا گیا، ناراض ہو گئیں۔ کیسی محبت ہے شوہر سے؟ اسی کا نام خیر خواہی ہے؟ کیا یہی اخلاص ہے؟ اللہ کی قسم یہ اخلاص نہیں ہے، اس کا نام خیر خواہی نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ خیر خواہی تو یہ ہے کہ ہر دکھ درد میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اگر شوہر غریب اور مفلوق الحال ہو تو بیوی کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ اپنی جائیداد اور اپنے مال سے اپنے شوہر کی مدد کرے، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات کے مال سے بھی ایک بیوی اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے۔ کیا میں دلیل آپ کو دوں؟ آئیے حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 1000 میں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، یہ اچھی خاصی مالدار تھیں، صاحب جائیداد تھیں، پراپرٹی ان کے پاس تھی۔ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا، آپ کی حدیث سنی۔ آپ فرما رہے تھے یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو اگرچہ تمہیں اپنے زیورات ہی سے کرنا پڑے۔ آپ نے خواتین کو صدقہ و خیرات پر ابھارا۔ یہ آواز زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی۔ وہ اپنے گھر آتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے عبداللہ، اے میرے سرتاج، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ضرورت مند ہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ فرما رہے تھے یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، میں چاہتی ہوں کہ صدقہ و خیرات کروں، لیکن میں ایک سوال کر رہی ہوں، آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیجئے کہ آپ میرے شوہر ہو، آپ ضرورت مند ہو، اگر میں اپنا صدقہ، اپنی زکوٰۃ نکال کر آپ کو دوں، آپ کی مدد کروں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو میں دوسروں پہ خرچہ کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، لیکن انہیں شرم آئی، خود وہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا زینب، یہ مسئلہ آپ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیجئے، دریافت کر لیجئے۔ بہرحال حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو روانہ ہوئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچتی ہوں،
میں دیکھتی ہوں کہ وہاں ایک خاتون مجھ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر موجود ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بہن کیا ضرورت ہے, کس لیے آپ کا آنا ہوا؟ اتفاق سے حضرت زینب کہتی ہیں, عبداللہ بن مسعود کی بیوی, اتفاق سے اس خاتون کی ضرورت بھی میرے ہی جیسی تھی اور وہ بھی یہی سوال کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. تو کہتی ہیں ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ اندر جانے کی ہماری ہمت نہ ہو سکی. ہم اس بات کی جرأت نہ کر سکے کہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں, دستک دیں اور آپ کے گھر میں داخل ہوں. ہم انتظار میں تھے, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے کوئی باہر آئیں تو ہم ان کے ذریعہ سے پوچھ لیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے بلال, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں, ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیجئے. کیا بات ہے, کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس انصاری خاتون نے جو پہلے سے موجود تھیں انہوں نے اپنا مسئلہ سنایا. ہم یہ پوچھنے آئی ہیں کہ کیا ہم اپنا صدقہ, اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہیں؟ اگر وہ ضرورت مند ہوں, اگر وہ مسکین ہوں, اگر ان کو ضرورت ہو تو کیا یہ مال ان کو دیا جا سکتا ہے؟ یا اسی طرح ہمارے انڈر میں بہت سارے یتیم پل رہے ہیں, کیا اپنے زیر تربیت یتیموں پر ہم زکوٰۃ اور صدقے کا مال خرچ کر سکتی ہیں؟ حضرت بلال نے سوال سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, دو خواتین آئی ہیں, ان کا سوال ہے. آپ نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ حضرت بلال نے جواب دیا, ایک انصاری خاتون ہیں اور دوسری زینب ہے. نبی پھر پوچھتے ہیں, ای الزیان بی یا بلال, اے بلال کون سے زینب کی بات کر رہے ہو, کون وہاں آئی ہیں؟ زینب بہت ہیں, کئی ایک ہیں. تو حضرت بلال نے کہا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ثقفیہ آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں اور یقیناً عبداللہ بن مسعود ضرورت مند آدمی ہیں, غریب ہیں, مفلوق الحال ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا, اے بلال جاؤ بتا دو, لہما اجران, اجر القرابت و اجر الصدقہ, کہ ان دونوں خواتین کے لیے جائز ہے وہ اپنے شوہروں پر صدقہ اور زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتی ہیں, ان کو ڈبل اجر ملے گا. نمبر 1 اجر القرابہ, رشتہ داری نبھانے کا ثواب. نمبر 2 اجر الصدقہ, صدقہ اور خیرات دینے کا ثواب. سبحان اللہ, یہ تھا جذبہ اس زمانے کی خواتین کا. حضرت زینب اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس فتویٰ لینے آئی ہیں, کیا میں اپنے صدقے اور زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر پر خرچ کروں؟ خواتین اسلام, کیا آپ نے بھی کبھی اس تعلق سے سوچا ہے؟ یقیناً شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے, آپ کی ضرورت کے سامان کا انتظام کرے, لیکن بہت ممکن ہے کبھی شوہر بیمار ہو جائے, کبھی شوہر کی جاب چھوٹ جائے, کبھی شوہر کے ساتھ کچھ حالات آ جائیں اور وہ غربت کا شکار ہو جائے, مفلوق الحالی اسے گھیر لے اور وہ ضرورت مند ٹھہرے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایسے میں ہمیں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنی چاہیے؟ یقیناً یہ بھی بیوی کا ایک کردار ہے جسے ہر سوسائٹی میں, ہر زمانے میں خواتین کو نبھانا چاہیے. باتیں اور بھی ہیں, انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو چلتی رہے گی, سلسلہ آگے بڑھے گا, لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہیے اور ہمیں آج یہیں پر اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملیں گے اسی خوبصورت بات کو لے کر. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا